تو پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر نازل وجود میں آیا، اور اس قوم کا دل ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنی قربانیاں دی، اور آج بھی پاکستانی عوام دل و جان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن افسوس، آج اگر کوئی فلسطین کی حمایت کرتا ہے، ان پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی لبیک یا اقصی لبیک یا رسول اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو ان پر کیا ظلم و ستم نہیں کیے جاتے۔ حال ہی میں کچھ نوجوانوں نے ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی فلسطین کی حمایت کے لیے، تو رات ہی ان کے جو ہے وہ 2 بندے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ظلم و ستم آخر جو ہے وہ اتنا کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے۔ بلکہ آپ کے سٹی اسلام آباد میں تو فلسطین کے جھنڈا لہرانے تک کا جو ہے وہ جرم بن چکا ہے۔ اگر آپ فلسطین کا جھنڈا وہاں پر لہرائیں گے تو آپ کو پاکستان کی پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لے گی۔ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیا فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے بولنا بھی اب جرم بن چکا ہے؟ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا پھر وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا سمجھے اس برائی کو، اس ظلم کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ صرف دل میں برا جاننا۔ تو آج ہم تو صرف دل میں برا جان رہے ہیں ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطین پر، ہم زبان سے بول رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ کوئی بغاوت نہیں ہے۔ اور بلکہ جن نوجوانوں نے رات جو ہے وہ قربانیاں دی، جو شہید ہوئے، ہم تو انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، اور آج بھی فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے وہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پرفتن دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کیا جائے گا ہم سے قیامت کے روز۔ ہر طاقتور سے یہ سوال کیا جائے گا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے؟ جب کچھ مہینے قبل ہمارے فلسطین کی حمایت کے لیے انجمن تاجران نے ایک ریلی نکالی تو میں نے اس وقت بھی چوک پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ حق ہمارے پاکستان کا بنتا ہے، کیونکہ پوری اسلامی دنیا میں ہم ایک سپر پاور ہیں۔ اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایٹمی ملک اسلامی دنیا میں ہیں، ہمارا سب سے زیادہ حق بنتا تھا کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں بھائیوں کی بات کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا، تو میں کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی نہ تو بات کر، مجھے یہ بتا کہ یہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ایٹم بم تمہارے پاس تھا، ایٹمی قوتیں تمہارے پاس تھیں، اس کے باوجود ظالم ظلم کرتے رہے اور تم جو ہے وہ ظالموں کی آواز بھی نہ بن سکے۔ اور آج اگر کوئی ان ظالموں کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے تو تم ان کو گولیاں مارتے ہو، ان کو شہید کرتے ہو، ان کو گرفتار کرتے ہو۔ تو یہ سراسر جو ہے ظلم ہے۔ اور آج ہمیں جس بات کی ضرورت ہے، ہم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے ظلم کے خلاف بولو۔ تو ہم تو کمزور ہیں، ہم تو صرف زبان سے بول سکتے ہیں، اور یہ منبر رسول کا تقاضا ہے جو ہم بول رہے ہیں، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یا یہ دل کا درد ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ زبان سے ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے تو کم سے کم ظلم کو دل میں برا جانو، اور اپنی جو ہے وہ دل میں ہمیشہ برا جانو، اور جتنا بھی اپنے پلیٹ فارم پر جہاں پر ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔
اور سب سے بڑھ کر امت کو جو ہے وہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ واضح فرما دیا کہ یہ تمہاری امت وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ ایک امت ہے، اور ایک امت بن کر جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔